عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ جی بچوں، ابھی تک جو ہم نے پڑھا امید ہے وہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ تو چلیے آج ہم سبق نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ جی بچوں، یہ کہانی ہے ایک ایسے بہادر سپاہی کی جس کا نام تھا لال حسین، اور اس کا رینک کیا تھا؟ لانس نائک۔ آرمی میں مختلف رینک ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا میجر، جنرل، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیپٹن کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس طریقے سے جو جونیئر رینکس ہوتے ہیں ان میں ایک رینک ہوتا ہے لانس نائک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسے بہادر سپاہی کی کہانی ہے کہ جو ابھی بہت جونیئر رینک پہ تھا، لیکن ان کے اندر جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح اپنے ملک کے لیے کوئی بڑا کام کرے۔ ان کے اندر جذبہ حب الوطنی اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے وطن کے لیے وہ بہت سارے کارنامے انجام دیں، اور اسی دوران اگر ان کی جان بھی جاتی ہے تو بھلے جائے اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، مگر وہ وطن کے لیے کچھ عظیم، کچھ بڑا، کچھ ایسا کر جائے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ تو چلیے بچوں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے ہمارا 55۔ پہلے میں آپ کے لیے سبق کی پڑھائی کروں گی، الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ آپ لوگ جیسے کہ ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، پینسل لے لیجیے اپنے ہاتھ میں اور آپ شروع ہو جائیے میرے ساتھ ساتھ۔ آپ نے جب میں پڑھائی کر رہی ہوں گی تو آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے، اور پھر آپ نے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جانے ہیں۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہاں ہمارا پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ ہمارا جو پیارا وطن ہے پاکستان، وہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا، اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی زمینیں، جائیدادیں، ہر چیز کی قربانی دی، اور پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں دی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو مائیں تھیں ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو اچھالا جاتا اور ان کے نیچے نیزہ رکھ دیا جاتا، اور جب وہ ہوا میں اچھالے ہوئے بچے واپس آتے تو وہ نیزہ ان کے سینے میں دھنس جاتا اور ماؤں کے سامنے ان کی شہادت ہو جاتی۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو چوٹ لگے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار ڈالا گیا، ٹھیک ہے، ان کے لوگوں کے سامنے، بوڑھے لوگوں کو اپنے گھروں سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کے گھروں کو جلا دیا جائے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ تو بیٹا یہ ایک بہت درد بھری کہانی ہے پاکستان کا وجود میں آنا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ایسے ہی یہ وطن وجود میں نہیں آ گیا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحظہ اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کا جو ہے وہ اس کی عزت اور حرمت کا خیال رکھیں۔ تو بچوں ہم پڑھ یہ رہے تھے کہ یہ وطن جو ہے یہ بہت ساری قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا ہے۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کیا ہوتا ہے؟ ہمت۔ میلی آنکھ غلط ارادہ، میلی آنکھ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے غلط ارادہ۔ جرت ہوتا ہے ہمت۔ تو ہمارے وطن کے جیالے کون ہوتے ہیں؟ بہادر سپاہی، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ یعنی کہ ایک پہلے جملے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ملک جو ہے وہ بہت زیادہ محنت سے، بہت زیادہ قربانیوں سے، بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کر کے جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، اور دوسرے جملے میں انہوں نے بتایا کہ جب یہ وجود میں آ گیا، جب یہ قیام اس کا ہو گیا اور یہ کرۂ ارض پر پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر آیا، تو پھر کیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے ہمارے ملک کے جو سپاہی، جو جیالے، جو فوج ہے، یہ لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی اور ہمیشہ جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن جو تھا وہ قدم اٹھایا۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کے روشن مثالیں قائم کی۔ بچوں پاکستان بننے کے بعد جو دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری، وہ تھی 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ، ٹھیک ہے۔ تو وہ 1965 کی جنگ کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں بہادری اور دلیری کی ایسی مثالیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوں، اور پھر دشمن کے جو ناپاک ارادے تھے ان کو خاک میں ملا دیا۔ خاک میں ملانا بھی ایک محاورہ ہے، یعنی کہ ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا، ٹھیک ہے، انہیں ناکام کر دیا، نامراد کر دیا۔ اگلا پیرا دیکھتے ہیں۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، صفحہ الٹ لیجئے۔ اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ نوجوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی بچوں یہاں پر وہ بتا رہے ہیں 1965 کی ایک تاریک رات کا واقعہ کہ جب دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور ہماری جو سرحدی چوکیاں تھیں ان پر قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلایا، ایسے نوجوانوں کو کہ جن کے اوپر اسے بھروسہ تھا، ان کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ جنگ کے حالات سے آپ لوگ واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ محاذ جنگ پر اس وقت کیا صورتحال ہے، ہماری اگلی چوکیوں پر دشمن نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور دشمن کی جو فوج ہے وہ مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چوکی جو ہے وہ خالی کرنی پڑے گی۔ ان جوانوں میں سے ایک نوجوان ایسا تھا کہ جرت اور بہادری کا پیکر تھا وہ، ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھا اور اس نے فوجی انداز میں سلام کیا، جیسے جو فوجی ہوتے ہیں وہ سلیوٹ کرتے ہیں نا، ایسے اس نے اپنے سینئر کو سلیوٹ کیا اور بولا کہ جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے، تدبیر ہوتی ہے طریقہ، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم دشمن کو روک سکیں؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ یہ کمانڈر نے کہا کہ ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور بہادری کا اور جرت کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
وہ نوجوان جو تھا جب اس نے یہ سنا کہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھا. اس کا جذبہ جو شہادت تھا اس نے اسے اکسایا کہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ہاں سر میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ میں تیار ہوں، اگر آپ نے کسی نوجوان کو جو ہے وہ محاذ پر بھیجنا ہے تو میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، اگلا پیراگراف دیکھیے. کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا تمہیں اس چوکی کو تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں. کمانڈر نے پہلے تو اس کو شاباش دی اس کی جرأت کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کو شاباش دی اور پھر کہا کہ تمہیں اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا، وہ چوکی جو اب دشمن کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جگہ دشمن کے قبضے میں ہو وہاں تک پہنچنا ایک طرح سے موت کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مگر اس نے کہا کہ آپ کو وہاں جانا ہوگا اور جا کر آپ نے اپنے بڑے دستے سے ملنا ہوگا. دستے سے مراد ایک بڑا گروپ. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مخصوص تعداد میں نوجوانوں کو ایک گروپ میں شامل کر دیا جاتا ہے تو اس کو دستہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بڑے دستے سے ملنا ہوگا کہ جو اس جگہ کے قریب ہے اور تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکے. آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے اس چھینی ہوئی یعنی کہ جو ہم سے چھن گئی ہے اس چوکی پر جانا ہے، اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس دستے کے ساتھ مل جانا ہے، اور ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. پیش قدمی آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، جوان نے کہا مجھے منظور ہے. ٹھیک ہے بھئی، میں جاؤں گا، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کر دم لوں گا. اب کتنا پرعزم ہے وہ نوجوان. اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کر ہی دم لوں گا. دم لوں گا، سانس لوں گا، یہ بھی ایک محاورہ بیٹا. ان محاوروں کو نا آپ پینسل سے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں. یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا. یہ جوان لاس نائک لال حسین تھے. جی، یہاں تک ان کا ذکر ہوا اور پھر ان کا تعارف کروایا گیا کہ اتنا بہادر، اتنا حوصلہ مند، اتنا پرجوش جوان کون تھا کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اسے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی. اس نے ساری بات سنی اور اس نے اپنی جو سٹین گن تھی، سٹین گن کیا ہوتی ہے، ہتھیار ہوتا ہے جو ایک دم سے جو ہے وہ گولیوں کی بچھاڑ کرنے کا جو ہوتا ہے اس قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اپنی جو کمر کے ساتھ جو تھا وہ پٹی سے دستی بم باندھے. کمر کے اوپر اس نے ایک جو ہے وہ جیسے آپ بیلٹ باندھتے ہو نا، ایسے ایک پٹی باندھی اور اس کے اندر کیا تھا، وہ دستی بم رکھے انہوں نے. اور پھر وہ اپنی پلاٹون کے ساتھ اپنے جو ساتھی جوان تھے ان کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ فوجی جو ہوتے ہیں وہ ایک سلیوٹ مارتے ہیں اور پھر پلٹ کر تیز قدم اٹھاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پریڈ کے انداز میں. تو اس طریقے سے وہ بھی باہر چلا گیا. اور وہ یہ نوجوان کون تھا، یہ لاس نائک لال حسین تھے. اب آگے دیکھیں، یہاں پر آپ کو میدان جنگ کا منظر دکھایا جائے گا. اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور سوچئے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے اور اس وقت وہاں پہ کیا سین ہوگا. بیٹا جب آپ کسی کہانی کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کا جو تخیل ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے امیجنیشن ہوتی ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے. آپ تخیل کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی تو کیسا منظر ہوگا، لوگ گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر گولے گر رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، دھول ہے، یہ ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر سے بنا دیتی ہیں جیسے آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں. تو اس طریقے سے جو سبق آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا وہ آپ کو ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کا خلاصہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں ہوتی. آپ اس کو ایک کہانی کی طرح فٹافٹ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی. دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، مگر اس نوجوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے. 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا.
چاروں طرف اس وقت کیا تھا، گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، ہر طرف فائرنگ چل رہی تھی، ٹھیک ہے. اور جو دشمن کے جہاز تھے وہ سر پر منڈلا رہے تھے، سروں کے اوپر اڑ رہے تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ٹھیک ہے. مگر اس نوجوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں تھا، اس کو ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا اس سارے سین کو دیکھ کر. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اور بڑھ بھی کیسے رہا تھا، رینگ کر، جیسے لیٹ کر کرالنگ کرتا ہوا، ٹھیک ہے. اور وہ پھر آخر کیا ہوا کہ 2 گھنٹے وہ ایسے رینگتے رہے، 2 گھنٹے بالکل اسی طرح رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی پر پہنچ گئے جو پہلے ہماری تھی اور اب دشمن کے قبضے میں تھی. اب انہوں نے اس چوکی پر جو تھا وہ پیرا بٹھا رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، اب دشمن نے اسے اپنی چوکی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی. لاس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا، پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا. سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے. لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے. دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا. لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے طاق کا نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا. انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا. جی، تو جب انہوں نے اس چوکی کو دیکھا کہ وہ دشمن کے قبضے میں ہے تو انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا. انہیں دکھ بھی ہوا، غصہ بھی ہوا کہ میری چیز ہے، اس کے اوپر کسی اور کا قبضہ کیوں ہے. وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے وطن کا 1 انچ کا ٹکڑا بھی کسی دشمن کے قبضے میں ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو پیٹی کے ساتھ بم باندھے تھے ان بموں میں سے ایک بم نکالا اور جو لوگ پہرا دے رہے تھے دشمن کے فوجی ان کے اوپر پھینک دیا. سب سپاہی مارے گئے، ڈھیر ہو گئے، مارے گئے. لال حسین جو تھے وہ چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے. اب جب وہ دستی بم کون سا ہوتا ہے بیٹا، جو ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے، اس کی پن نکالتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کے، اس کی منہ سے پن زور سے کھینچ کے نکالتے ہیں اور پھر وہ دشمن کے اوپر اچھال کے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ دشمن کے اوپر جا کر پھٹ جاتا ہے. جب دشمن کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ حملہ ہوا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئے. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے کوئی ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. قریب ہی دشمن کی ایک بہت بڑی پلٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی. دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے. ان کی پلاٹون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی. وہ دشمن کے پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی. دشمن نے فائرنگ تیز کر دی. لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، جواں مردی سے، بہادری سے. کھلبلی مچ گئی، ہلچل مچ گئی کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی. سنسناتی ہوئی گولی، گرم سلگتی ہوئی تیزی سے آتی ہوئی گولی، ٹھیک ہے، ان کے جسم میں پیوست ہو گئی. ان کو لگ گئی گولی، یعنی کہ ان کے جو گوشت تھا جسم کا اس کے اندر گھس گئی. وہ پوری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری. ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے. ان کے اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے. جی بچوں، آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے اچانک سے حملہ کیا تو دشمن جو تھا وہ ہڑبڑا گیا. اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اب کہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو دستی بم تھے وہ ان کے صفوں کے اندر پھینکنے شروع کر دیے. اور جب ان کی صفوں میں دستی بم پھینکے تو ظاہر ہے وہ صفیں جو تھی وہ خراب ہو گئی، ان میں ہلچل مچ گئی، کھلبلی مچ گئی اور لوگ جو تھے کچھ مر کے گرنے لگے اور کچھ جو تھے وہ بھاگنے لگے. اور اس کے دشمن نے جو تھا وہ اس کے نتیجے میں اپنی فائرنگ جو تھی وہ تیز کر دی. لال حسین جو تھے وہ کیا کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے، بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے. اسی دوران ایک گولی آ کر ان کو لگ گئی اور ان کے جسم سے فواروں کی طرح یعنی کہ ابل ابل کے خون بہنے لگا مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں
دشمن کے قدم جو تھے وہ اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, دشمن کے قدم اکھڑ گئے. اس کے یہ بھی قدم اکھڑ جانا بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے اپنی جگہ جو تھی وہ چھوڑ دی. صفحہ الٹ لیجیے. لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی, دشمن ختم ہو گیا. موقع پر لال حسین نے اونچی اور بلند آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دشمن ختم ہو گیا. یہ ان کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے, اور جب ان کی یہ آواز ان کے ساتھیوں کو سنائی دی تو ان کے اندر ظاہر ایک حوصلہ, ایک اعتماد اور زیادہ, اور کوئی خوشی کی لہر دوڑ گئی. خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی. اتنا زیادہ ان کا خون بہہ چکا تھا کہ اب ان کی حالت جو تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑے. ان کو اتنی زیادہ گولیاں لگ چکی تھیں اور اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا, ان کے جسم پر اتنے زیادہ زخم تھے کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکے, انہیں برداشت نہ کر سکے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہ یہ بھی ایک محاورہ ہے تاب نہ لانا, تو اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بالآخر گر گئے. ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے, مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے. مطلب ان کے زخم اتنے گہرے تھے, اتنے مہلک تھے کہ وہ ان کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئے. لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی تھی, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے. ان کی جو روح تھی وہ جس میں خاکی سے, یعنی کہ ان کے مٹی سے بنے ہوئے اس وجود سے وہ پرواز کر چکی تھی, اڑ چکی تھی, یعنی کہ نکل چکی تھی. روح جسم سے نکل گئی تھی. موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے, ان کے آخری الفاظ موت کے وقت یہ تھے, اے اللہ تیرا شکر ہے, میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. ایک بندہ جس نے ساری زندگی یہ خواہش کی ہو کہ وہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہو اور وہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکے اور اپنا فرض ادا کر سکے, جب اس کو یہ موقع ملا تو اس کے جان نکلتے وقت آخری الفاظ یہ تھے, اے اللہ تیرا شکر ہے, میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. لاس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرأت و بہادری کی جو مثال پیش کی, قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرأت دیا. اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے, آمین. لاس نائک لال حسین نے جس طرح اپنا فرض پورا کیا, جس طرح انہوں نے بہادری اور جرأت کی جو ہے وہ ایک مثال پیش کر دی, تو قوم جو ہے یعنی کہ ہم کبھی بھی اس کو بھلا نہیں سکیں گے, فراموش نہیں کر سکیں گے, بھلا نہیں سکیں گے. جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر, کیونکہ انہوں نے جرأت کا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا نا, تو حکومت نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمغہ جرأت جو تھا وہ دیا. اللہ تعالیٰ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے. سبق کے آخر میں ایک دعا لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیک اور سعد روحوں کے درجات بلند فرمائے, آمین. چلیے بچوں مشق کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے, سبق لاس نائک لال حسین شہید کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے. سوال نمبر 1 ہے, 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ جواب ہے 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ہماری افواج نے کم وسائل کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی. سوال نمبر 2 ہے, پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ جواب ہے پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو. دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے. دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے, اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے. ٹھیک ہے, اس کو نا آپ جواب کو انورٹڈ کاماز میں لکھ لیجئے گا. سوال نمبر 3,
لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ اس کا جواب ہے لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا. ٹھیک ہے، یہی کیا تھا نا انہوں نے. یہ آپ نے جواب لکھ دینا ہے. سوال نمبر 4. مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ یہ جو انہوں نے آخری پیراگراف میں دیے ہوئے نا وہ والے الفاظ، وہ کیا تھے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. ٹھیک ہے. پھر جی اگلا ہمارا سوال ہے، حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو تمغہ جرت سے نوازا. لکھ لیے سب نے؟ چلیں جی سوال نمبر 2 کرتے ہیں. سبق لاس نائک لال حسین شہید کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. یعنی کہ جو آپشن رائٹ ہے اس کے اوپر ہم نے پینسل سے ٹک لگانا ہے. الف، لال حسین اور اس کے ساتھیوں کے اچانک حملے سے دشمن لڑکھڑا گیا، فرار ہو گیا، گھبرا گیا یا لوٹ آیا. گھبرا گیا. گھبرا گیا کو ٹک کریں. دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا آ گیا، دشمن ختم ہو گیا، دشمن چھا گیا یا تھرا گیا. لال حسین نے کہا تھا دشمن ختم ہو گیا. اس پہ کریں آپ ٹک. لال حسین کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، رک گیا تھا یا جم گیا تھا. پہلا آپشن ٹھیک ہے جی، فوارے کی طرح نکل رہا تھا. اس کو ٹک کیجیے. روح پرواز کرنا کا مطلب ہے بے چین ہونا، مرنے کے قریب ہونا، وفات پا جانا یا تکلیف میں ہونا. سیکنڈ آپشن ہے ہمارا وفات پا جانا اور یہی ہمارا رائٹ آپشن ہے. ٹک کر لیجیے. لال حسین شہید کو اعزاز سے نوازا گیا. نشان حیدر سے، ستارہ بصالت سے، تمغہ جرت سے یا ستارہ جرت سے. تمغہ جرت سے. ہو گیا سب مکمل. چلیں جی بچوں کا سوال نمبر 3 ہے. درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. جواں مردی، تاک تاک کر، آگاہ ہونا، تدبیر، خاک، پیش قدمی. سوال نمبر 4. سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. جو الفاظ سبق میں استعمال ہوئے ہیں وہی ہم نے لگانے ہیں یہاں پر. پہلا ہے جی ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. قربانیاں لکھیے یہاں پہ. ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے وطن پر حملہ کر دیا. نیکسٹ ہے جی دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی تھی. چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا پلاٹون تھا. پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. یہاں پر لکھیں خاک میں. چلیں جی اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے یہاں پہ. درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیں. کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں ان کے ہم نے واحد لکھنے ہیں. آپ نے کالم ڈرا کر لینا ہے اور اس میں آپ نے واحد اور جمع لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اوپر ہیڈنگ دینی ہے اور آپ نے یہ سارے جمع الفاظ جمع والے خانے میں لکھ لینے ہیں اور اس کے واحد جو میں بتاؤں گی وہ لکھنے ہیں. شروع کرتے ہیں. مثالیں، مثال، ادارے، ادارہ، حالات، حالت، جیالے، جیالہ، صفیں، صف. لکھ لیا سب نے؟ چلے بیٹا سوال نمبر 6 کرتے ہیں. سبق لاس نائک لال حسین شہید کے مطابق
درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے ہم نے یہاں پر، ٹھیک ہے. جو جملہ سبق کے مطابق درست ہے اس کو ہم نے درست ٹک لگانا ہے، اور جو غلط ہے اس کے اوپر غلط کے اوپر ٹک لگانا ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. پاکستان ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. درست ٹک لگا لیجیے. ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. یہ بھی ٹھیک ہے. پاکستان کے جالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. یہ بھی ٹھیک ہے. لال حسین بری طرح زخمی ہوا اور ہمت ہار گیا. بالکل غلط. وہ تو بہت ہی بہادر تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو بالکل بھی ہمت نہیں ہاری، آخری دم تک اپنا کام مکمل کر کے پھر جام شہادت نوش کیا. تو یہ ہو گیا غلط. غلط کے اوپر ٹک کریں. لال حسین کے کارنامے پر حکومت نے اسے نشان حیدر دیا. نہیں، تمغہ جرت دیا تھا، نشان حیدر تو نہیں دیا. تو یہ بھی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح بچوں ہماری آج کی یہ مشق جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی اور ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا. اب آپ لوگ کاپی اٹھائیے، اپنا الفاظ کے معنی لکھیے، اپنا مشقی کام مکمل کیجیے. سب سے پہلے آپ نے اپنے سوال جواب کر لینے ہیں اور پھر آپ نے باقی کام جو ہے وہ کرتے چلے جانا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ نے اپنا کاپی ورک مکمل کر لینا ہے. اور کاپی سنبھال کے، اپنی کتاب، اپنی اسٹیشنری سنبھال کے اپنی کسی جگہ پر رکھ دینی ہے. الماری میں رکھیں، دراز میں رکھیں، ٹھیک ہے، باکس میں رکھ دیں، کہیں بھی جو آپ کی سیف جگہ ہے وہاں رکھنی ہے. اور پھر آپ نے اس سبق کی دہرائی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھولے نہیں اور آپ کا سبق اچھے سے تیار ہو جائے. امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.